الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک عیسائی خاتون نے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع تعلق کے بارے میں سوال کیا، اور معروف امریکی مسلمان اسکالرز عمر سلیمان نے اس سوال کا ایسا متعلل جواب دیا کہ وہ عورت اس سوال کا جواب سن کر ہی فوری طور پر مسلمان ہو گئی۔ اور پھر دوستو اسی طرح ایک اور خاتون نے قرآن کریم کے متعلق سنا اور اس کو سیکھا اور سمجھا، اور آخر کار وہ مسلمان ہو گئی، لیکن اس کا شوہر جو کہ ایک ایتھیسٹ تھا، جس کا تعلق کسی بھی دین سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی خدا کو مانتا تھا، چنانچہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوا، اور اس شخص کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن پیارے دوستو، بات تو یہ ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی دو واقعات کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکے۔ پیارے دوستو، معروف امریکی اسکالرز عمر سلیمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ مختلف امور پر صرف اسلام کا اتفاق کرتے ہیں، بلکہ اسلام کے متعلق کسی معاشرے میں پھیلے غلط فہمیوں کا تسلی بخش جواب بھی دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک پروگرام میں وہ موجود تھے جہاں پر حاضرین کو بلا روک ٹوک سوال پوچھنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ جب عمر سلیمان اس محفل میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے تو ایک عیسائی عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک سوال کیا۔ عمر سلیمان یونیورسٹی آف فلوریڈا میں ایک کانفرنس کے دوران سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں اور اسلام کا سخت ترین دشمن عیسائی پادری بیری جینس بھی موجود تھا۔ پیارے دوستو، یہ وہی بدبخت پادری ہے جس نے قرآن کریم کو نذر آتش بھی کیا تھا۔ پیارے دوستو، اب عمر سلیمان نے اس خاتون نے سوال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں تو بہت فرق تھا، میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی عمر کے فرد کے ساتھ ان کی آپس میں شادی ہو گئی اور وہ شادی کس طرح سے کامیاب ہوئی۔ پیارے دوستو، عمر سلیمان نے اس سوال کو انتہائی تحمل کے ساتھ سنا اور پھر جواب دینے سے پہلے اس عورت کو یورپی اور امریکی معاشرے میں پھیلائی گئی اس غلط فہمی کا جواب دینے سے پہلے، حقیقت سے روشناس کروانے سے پہلے کئی دیگر متعلق سوالات پوچھے اور ان کے جوابات دیے۔ اور پھر عمر سلیمان نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے؟ خاتون نے نہیں میں جواب دیا اور کہا کہ لوگ اکثر اس پر بحث کرتے ہیں، میں نے بس وہیں سے یہ سن رکھا ہے۔ عمر سلیمان نے کہا کہ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے متعلق جو بیان دیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے، دونوں کا رشتہ ایسا قطعاً نہیں۔ پھر انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکالرز کا درجہ حاصل تھا، انہوں نے ہزاروں حدیث مبارکہ روایت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی کہ جن کی لیڈرشپ پر اسلام کو فخر تھا، وہ خود تمادی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد کے ساتھیوں کی بنسبت کسی صورت کم نہیں تھی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اکثریت میں سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ جب کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہوتی اور ان کے مزاج بگڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سنتے۔ آپ نے ان کے متعلق یہ سب کچھ پڑھ رکھا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، پھر مجھ سے سوال کیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پیارے دوستو، اس گفتگو کے بعد عمر سلیمان اس عیسائی خاتون کچھ کتابوں کے حوالے لے کر چلی گئی، اور وہ خاتون جب یہ کتابیں اور حوالات پڑھنے کے بعد واپس آئی، اس نے
نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ اپنی بیٹی کا نام بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا۔ تو پیارے دوستو آئیے اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، لیکن دوستو اس بات سے پہلے، اس واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے ایک قرآنی آیت کا حوالہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو کیا وہ توبہ قبول ہوگی؟ کیا اللہ پاک اس کی تمام گناہوں کو بخش دے گا؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نزدیک صرف ان لوگوں کو توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ بڑا ہی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو اس حوالے سے علماء کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ پوری زندگی ہی ظلم مانی ہوتی ہے، اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ غلط راہ پر چل رہا ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو یہ جو مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک جادوئی منظر ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون نے قرآن پاک پر تحقیق کی اور وہ اس کے پیغام کو سمجھ گئی اور اس نے دین حق کو قبول کر لیا۔ خاتون شادی شدہ تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور ان دونوں کی زندگی بدل جائے۔ وہ اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو وہ گناہ اور بے راہ روی کی زندگی ہے جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ شوہر جو کہ ادھر تمام باتوں کے ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا، اور پیارے دوستو ایک رات وہ شخص کسی نائٹ کلب میں پارٹی کرنے گیا، یہاں شراب و شباب سب کچھ سر عام چل رہا تھا۔ اس شخص نے شراب کے کئی جام پیے اور وہ خوب مست رہا، اپنے ارد گرد کی رنگینیوں میں یہ کھویا رہا اور اس کے وقت کا اندازہ بھی نہ ہوا، اور جب رات گئی گھر لوٹا نشہ اتنا کر چکا تھا کہ اس سے چلنا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی اس حالت میں باہر روڈ پر آیا، جب وہ سڑک کے درمیان میں پہنچا تو اچانک اس نے محسوس کیا کہ کسی طرف سے تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کو جب اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ گاڑی اس کی طرف آ رہی ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اچانک کوئی جادوئی چیز اس کو اٹھا کر دوسری جانب پھینک دیتی ہے۔ جب اس شخص کو ہوش آتا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ تم اس گاڑی کی زد سے کیسے بچے، تو اس نے کہا کہ میں نے جب کار کو دیکھا تو میرے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا اور وہ تھا اللہ، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو فٹ پاتھ پر پایا۔ پیارے دوستو یہ شخص فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، لہٰذا بے شک اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے جو ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور صرف مرتے وقت بس موت کے خوف سے صرف ایک بار اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی بھی ضرور سنتا ہے۔ پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔